شہر کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ بستی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس میں کسی کو کھویا جا سکے، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ ہر کسی کے دکھ کا پتہ ہر کسی کو چل جائے۔ اسی بستی کی آخری گلی میں مٹی اور اینٹوں سے بنا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کی دیواروں پر جگہ جگہ دراریں تھیں، برسات میں چھت ٹپکتی تھیں، گرمیوں میں گھر بھٹی جیسا ہو جاتا تھا، اور سردیوں میں ہوا دروازے کے نیچے سے اندر آ کر ایسا محسوس کراتی تھی جیسے گھر میں کوئی ادرشیہ مہمان آ گیا ہو۔ اس گھر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا رحمان۔ عمر قریب 70 سال۔ چہرے پر جھریاں اتنی تھیں کہ لگتا تھا جیسے زندگی نے اس کے چہرے پر اپنی پوری کہانی لکھ دی ہو۔ رحمان کبھی شہر کے پرانے بازار میں چھوٹی سی چائے کی دکان چلاتا تھا۔ دکان بڑی نہیں تھی، بس ایک چولہا، 2 بینچ، کچھ گلاس اور ایک پرانی کیتلی، لیکن اس کی چائے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے رحمان کی چائے میں چینی کم ہو سکتی ہے، مگر اپناپن کبھی کم نہیں ہوتا۔ رحمان ہمیشہ مسکرا کر کہتا، چائے کا سواد چینی سے نہیں، پینے والے کی حالت سے بدلتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس کی دکان بند ہو چکی تھی، کمر جھک گئی تھی، ہاتھوں میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی، اور اب اس کی پوری دنیا میں بس ایک انسان بچا تھا، اس کی 10 سال کی پوتی عائشہ۔ عائشہ کے ماتا پتا کئی سال پہلے ایک سڑک درگھٹنا میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ تب وہ صرف 4 سال کی تھی۔ رحمان نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ وہ خود کم کھاتا، لیکن عائشہ کے لیے کبھی کھانا کم نہیں پڑنے دیتا۔ ایک رات عائشہ نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا، کیا ہم غریب ہیں؟ رحمان کچھ پل چپ رہا، پھر مسکرا کر بولا، نہیں بیٹی، تو پھر ہمارے گھر میں باقی لوگوں جیسا سامان کیوں نہیں ہے؟ رحمان نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی چیز ہیں جو ہر گھر میں نہیں ہوتی۔ عائشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا؟ رحمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمارے پاس ایک دوسرے ہیں۔ عائشہ مسکرا دی۔ اس رات دونوں نے ایک ہی روٹی آدھی آدھی کھائی۔ عائشہ نے آدھی روٹی دادا کی طرف بڑھا دی۔ آپ بھی کھائیے، رحمان نے کہا، میں کھا چکا ہوں۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں؟ جھوٹ۔ رحمان ہنس پڑا۔ تمہیں کیسے پتا؟ عائشہ بولی۔ کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو اپنی مونچھ سہلانے لگتے ہیں۔ رحمان نے ترنت اپنی مونچھ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ دونوں ہنسنے لگے، لیکن اس ہنسی کے پیچھے ایک سچائی چھپی تھی۔ گھر میں اگلے دن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صبح ہوئی۔ عائشہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کی اسکول ڈریس پرانی تھی، جوتے آگے سے تھوڑے پھٹ چکے تھے، لیکن وہ روز انہیں صاف کر کے پہنتی تھی۔ رحمان نے پوچھا، آج اسکول میں کیا ہے؟ عائشہ بولی، آج فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ رحمان کا چہرہ اچانک شانت ہو گیا۔ کتنی فیس؟ 300 روپے؟ رحمان نے سر ہلایا۔ ہو جائے گی؟ عائشہ نے پوچھا۔ پکی؟ رحمان مسکرایا۔ تمہارے دادا نے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ عائشہ کچھ نہیں بولی۔ وہ جانتی تھی دادا جھوٹ بولتے تھے، لیکن اپنے دکھ چھپانے کے لیے رحمان گھر سے نکلا۔ جیب میں صرف 35 روپے تھے۔ اس نے راستے میں کئی لوگوں سے کام پوچھا، کہیں جواب ملا، بابا آپ سے اب کام نہیں ہوگا، کہیں کہا گیا کوئی جوان آدمی بھیجو، اور کہیں کسی نے اسے دیکھا تک نہیں۔ دوپہر تک اس کے پیر تھک چکے تھے۔ وہ بازار کے باہر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے ایک دکان پر پڑی۔ دکان کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا، مہنگے کپڑے، ہاتھ میں موبائل، چہرے پر بے چینی۔ وہ بار بار کسی کو فون کر رہا تھا، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا بٹوا نکالا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بٹوا زمین پر گر گیا۔ اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ رحمان کی نظر بٹوے پر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا۔ بٹوا بھاری تھا، اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ رحمان نے بٹوا ہاتھ میں لیا۔ اس کے اندر کچھ کارڈ بھی تھے۔ ایک تصویر تھی، ایک چھوٹی بچی کی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، پاپا جلدی گھر آنا۔ رحمان کچھ پل اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بٹوا بند کر دیا۔ اسے اپنی پوتی یاد آ گئی۔ اس نے بدبدا کر کہا، جس کے گھر میں بچہ انتظار کرتا ہو اس کا پیسہ کیسے رکھ لوں؟ وہ اس آدمی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ قریب 2 گھنٹے بعد وہ آدمی ایک دکان کے باہر بے چینی سے لوگوں سے پوچھ رہا تھا، میرا بٹوا دیکھا ہے؟ رحمان اس کے پاس گیا۔ یہ ڈھونڈ رہے ہو؟ آدمی نے بٹوا دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے بٹوا کھولا۔ پیسے پورے تھے، کارڈ پورے تھے، تصویر بھی وہیں تھی۔ آدمی نے راحت کی سانس لی۔ پھر اس نے رحمان کو دیکھا۔ آپ کو کہاں ملا؟ وہیں پیڑ کے پاس۔ آپ نے اس میں سے کچھ لیا نہیں؟ رحمان مسکرایا۔ بیٹا ضرورت بہت تھی۔ آدمی چونکا۔ پھر بھی؟ رحمان نے کہا، ضرورت انسان کو غریب بنا سکتی ہے، بے ایمان نہیں۔ آدمی کچھ پل چپ رہا، پھر اس نے جیب سے 500 روپے نکال کر رحمان کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لیجئے۔ رحمان نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، کیوں؟ میں نے آپ کا سامان لوٹایا ہے، بیچا نہیں ہے۔ آدمی پہلی بار مسکرایا۔ آپ کا نام؟ رحمان۔ میرا نام ارمان ہے۔ دونوں کچھ پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارمان نے پوچھا، آپ کرتے کیا ہیں؟ رحمان نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، اب تو بس زندگی کرتا ہوں۔ ارمان سمجھ نہیں پایا، لیکن اس جواب کو بھول بھی نہیں پایا۔ شام کو رحمان گھر لوٹا۔ عائشہ دروازے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا! وہ دوڑ کر آئی۔ فیس؟ رحمان نے جیب سے 300 روپے نکالے۔ عائشہ خوشی سے اچھل پڑی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے دادا ہیں۔ رحمان مسکرایا، لیکن اسی رات اس نے کھانا نہیں کھایا۔ عائشہ نے پوچھا،
آپ نہیں کھائیں گے؟ بھوک نہیں ہے، عائشہ بولی۔ پھر مونچھ کیوں سہلا رہے ہیں؟ رحمان ہنس پڑا۔ تم بہت چالاک ہو گئی ہو۔ اس نے اپنی روٹی کا آدھا حصہ دادا کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ اب جھوٹ بولنا منع ہے۔ رحمان نے روٹی اٹھائی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گر کر روٹی پر جا گرا۔ عائشہ نے نہیں دیکھا۔ اگلے دن اسکول میں عائشہ کی ٹیچر نے اسے بلایا۔ عائشہ، تمہاری فیس جمع ہو گئی ہے۔ عائشہ مسکرائی۔ میرے دادا نے دی ہے، ٹیچر نے کہا۔ ہاں؟ پھر کچھ پل رک کر بولی، تمہارے دادا بہت اچھے انسان ہیں۔ عائشہ نے گرو سے کہا۔ مجھے پتا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ اسی دن اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ دوپہر میں رحمان گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اچانک ایک کار اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا، ارمان باہر نکلا۔ رحمان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم؟ ارمان مسکرایا۔ ہاں میں، رحمان نے پوچھا۔ میرا گھر کیسے ڈھونڈا؟ ارمان بولا۔ آپ کے بارے میں بازار کے لوگوں سے پوچھا۔ رحمان تھوڑا پریشان ہوا۔ کیوں؟ ارمان نے کہا۔ کل آپ نے میرا بٹوا لوٹایا تھا۔ ہاں، اس میں صرف پیسے نہیں تھے۔ رحمان چپ رہا۔ ارمان نے اپنی جیب سے وہی تصویر نکالی۔ یہ میری بیٹی ہے۔ رحمان نے تصویر دیکھی۔ بہت پیاری ہے، ارمان بولا۔ اس کی ماں نہیں ہے۔ رحمان نے اس کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی بھی نہیں ہے۔ دونوں کچھ پل چپ رہے۔ پھر ارمان نے کہا، شاید اسی وجہ سے آپ نے میرا بٹوا لوٹایا۔ رحمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارمان نے ایک لفافہ آگے بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ رحمان نے پوچھا، کتنے پیسے ہیں؟ بہت نہیں، پھر بھی نہیں لوں گا۔ ارمان مسکرایا۔ یہ مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ نوکری۔ رحمان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میری عمر میں؟ آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر؟ میرے آفس کے باہر ایک چھوٹی سی چائے کی دکان ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے سنبھالیں۔ رحمان کچھ نہیں بولا۔ ارمان نے کہا، آپ کی چائے پینے والے پیسے دیں گے، آپ کی عزت بھی رہے گی۔ رحمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ارمان نے دھیمے سے کہا، کیونکہ کل پہلی بار کسی نے مجھے میرے پیسوں سے نہیں، میرے بچے کی تصویر سے پہچانا۔ کچھ مہینے بیت گئے۔ رحمان کی چائے کی چھوٹی دکان چل پڑی۔ عائشہ اسکول جانے لگی۔ گھر میں اب کبھی کبھی دودھ بھی آ جاتا، کبھی پھل، کبھی نئی کتاب۔ لیکن رحمان پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ روز دکان پر بیٹھتا۔ جو غریب گراہک پیسے نہیں دے پاتا اسے چائے مفت دے دیتا۔ ایک دن ارمان نے پوچھا، آپ ہر کسی کو مفت چائے کیوں دیتے ہیں؟ رحمان بولا، کبھی میں بھی کسی کی مفت چائے پیتا تھا۔ کس کی؟ رحمان دور دیکھنے لگا۔ ایک آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ؟ نہیں رہا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ رحمان نے کہا، جب میری جیب خالی ہوتی تھی وہ مجھے چائے دیتا تھا۔ ارمان نے پوچھا، اور آپ نے اس کا بدلہ کبھی چکایا؟ رحمان مسکرایا، شاید یہی چکا رہا ہوں۔ ایک برسات کی رات تھی۔ بازار لگ بھگ خالی ہو چکا تھا۔ رحمان دکان بند کرنے والا تھا۔ تبھی اس نے سڑک کے کنارے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا۔ بچہ بھیگ رہا تھا۔ رحمان اس کے پاس گیا۔ بیٹا، گھر کہاں ہے؟ بچے نے سر ہلایا۔ پتہ نہیں۔ ماں باپ؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں اسپتال میں ہے۔ رحمان اسے دکان کے اندر لے آیا۔ اسے گرم چائے نہیں دی کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے دودھ گرم کیا، بچے کو کھانا دیا، پھر پولیس اور آس پاس کے لوگوں کی مدد سے اس کے پریوار کو ڈھونڈا۔ قریب 1 گھنٹے بعد اس کی ماں اسپتال سے کسی رشتہ دار کے ساتھ وہاں پہنچی۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے رحمان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، رحمان نے کہا۔ احسان مت سمجھنا۔ پھر؟ جب تمہارے پاس کسی کی مدد کرنے کا موقع آئے اسے آگے بڑھا دینا۔ سمے گزرتا گیا۔ عائشہ بڑی ہونے لگی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ ایک دن اس نے دادا سے کہا، میں ڈاکٹر بنوں گی۔ رحمان نے پوچھا، کیوں؟ عائشہ بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی غریب کی بیماری صرف اس لیے بڑی ہو جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ رحمان نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کی چھوٹی سی پوتی اب وہی سپنا بول رہی ہے جو کبھی اس نے اپنے دل میں دبا دیا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی سڑک نہیں ہوتی۔ ایک دن رحمان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ دادا، آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، رحمان نے کمزور آواز میں کہا۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، رحمان مسکرایا۔ تمہیں جھوٹ پکڑنا اب بھی آتا ہے؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دادا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رحمان نے کہا۔ ڈرنا مت، اگر آپ نہیں رہے تو؟ رحمان کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، تو میری ایک بات یاد رکھنا۔ کیا؟ جس دن تمہارے پاس بہت پیسہ ہو جائے نا، اس دن کسی غریب کو چھوٹا مت سمجھنا، عائشہ روتے ہوئے بولی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، رحمان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح اسپتال کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارمان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں چنتا تھی۔ کیسے ہیں؟ عائشہ نے کہا۔ دادا سو رہے ہیں۔ ارمان نے رحمان کو دیکھا۔ کچھ دیر تک چپ کھڑا رہا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رحمان صاحب؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ارمان نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ ضرورت انسان کو بے ایمان نہیں بناتی۔ رحمان کی آنکھیں ہلکی سی کھلیں۔ ارمان مسکرایا۔ آج مجھے آپ کی ضرورت ہے، رحمان نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ کچھ دنوں بعد رحمان اسپتال سے گھر لوٹ آیا۔ وہ پہلے سے کمزور تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنتوش تھا۔ عائشہ نے ڈاکٹر بننے کی پڑھائی جاری رکھی۔ سال بیتتے گئے۔ ایک دن وہی چھوٹی بچی ڈاکٹر بن کر اپنے دادا کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا۔ رحمان کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے پوچھا،
کیسی لگ رہی ہوں؟ رحمان نے اپنی پرانی عادت کے مطابق مونچھ پر ہاتھ رکھا۔ بہت بڑی ڈاکٹر لگ رہی ہو، عائشہ ہنستے ہوئے بولی۔ پھر جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ رحمان مسکرایا۔ آج نہیں، دونوں ہنسے۔ پھر عائشہ نے اپنا پہلا ویتن لا کر دادا کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ آپ کے لیے۔ رحمان نے پیسے دیکھے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ تمہارے لیے رکھو، عائشہ نے کہا۔ آپ نے پوری زندگی میرے لیے رکھی ہے۔ رحمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیسے واپس کر دیے۔ اگر سچ میں میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو، ہاں، تو کسی ضرورت مند کا علاج مفت کر دینا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ وعدہ۔ کئی سال بعد رحمان اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی چھوٹی سی چائے کی دکان بھی بند ہو گئی، لیکن اسی جگہ ایک چھوٹا سا کلینک کھلا۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، رحمان مفت چکتسا کیندر۔ نیچے ایک چھوٹی سی لائن تھی، مدد وہیں پوری ہوتی ہے جہاں سے وہ آگے بڑھتی ہے۔ کلینک میں غریبوں کا علاج مفت ہوتا تھا، دوائیاں ضرورت مندوں کو مفت دی جاتی تھیں، اور ہر صبح عائشہ کلینک کھولنے سے پہلے اپنے دادا کی تصویر کے سامنے کچھ پل کھڑی ہوتی۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی وہاں آیا۔ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ عائشہ نے اس کا علاج کیا۔ بوڑھے نے جاتے ہوئے پوچھا، بیٹی، تم یہ سب مفت میں کیوں کرتی ہو؟ عائشہ مسکرائی، کیونکہ میرے دادا کہا کرتے تھے۔ وہ کچھ پل رکی، پھر بولی، جس دن آپ کے پاس کسی کی مدد کرنے کی طاقت آ جائے، اس دن کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھانا۔ بوڑھے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے دادا اچھے آدمی ہوں گے؟ عائشہ مسکرائی۔ نہیں، کیا؟ وہ بہت غریب آدمی تھے۔ پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن انہوں نے مجھے سکھایا کہ غریب ہونا اور چھوٹا ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ بوڑھا آدمی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ نے اپنے دادا کی تصویر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، دادا، آپ کی آخری روٹی آج بھی لوگوں کے کام آ رہی ہے۔ تصویر خاموش تھی، لیکن شاید کچھ رشتے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ کسی کی عادت میں، کسی کی دعا میں، کسی کی مدد میں، اور کسی کی زندگی بدل دینے والے ایک چھوٹے سے فیصلے میں زندہ رہتے ہیں۔ کہانی کی سب سے بڑی بات یہی ہے، ہماری زندگی میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا انسان آتا ہے جسے ہم شاید بھول جاتے ہیں۔ کسی کو ایک گلاس پانی چاہیے ہوتا ہے، کسی کو 2 میٹھے شبد، کسی کو تھوڑی مدد، اور کسی کو صرف یہ یقین چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت کچھ دینے کے لیے نہ ہو، لیکن یاد رکھیے، کبھی کبھی کسی انسان کو بچانے کے لیے پیسے نہیں، صرف انسانیت چاہیے ہوتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی اچھائی کسی کی پوری زندگی بدل دے، جیسے رحمان کی آخری روٹی نے عائشہ کی زندگی بدل دی تھی، اور عائشہ نے وہی روٹی پوری دنیا میں بانٹ دی۔